يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. درود و سلام جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نبی پر. محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جس طرح کہ ہم نے رمضان مبارک کے آغاز میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، آج ہم نے پھر اسے دوبارہ ریپیٹ کیا تاکہ روزے کا جو اصل فلسفہ ہے، اس کی جو روح ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کو ہم سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. رمضان مبارک کا فلسفہ یا روزے کا فلسفہ جو ہے، حکمت جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں جو اس روزے کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں. انسان صحیح طور پر اپنی روح کی تطہیر اور اس کا تزکیہ کر لے. جب روح کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جب انسان کا نفس وہ طاہر اور مقدس بن جاتا ہے، تو پھر شیطانی وسوسے اور شیطانی پروپیگنڈے ایسے دل کو اپنا شکار نہیں بناتے. اگر یکسوئی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم نے رمضان مبارک گزارا ہے، تو لا محالہ اس کے اثرات ہمارے وجود اور ہماری شخصیت اور روح پر نمایاں نظر آئیں گے. کم از کم کچھ عرصے تک تو اس کے اثرات زندگی کے کچھ عرصے تک، کیونکہ توبہ، رجوع، اللہ کی طرف انابت، اس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. جو کام ہم نے کرنا ہے، جس کو ہم نے بنانا ہے، سنوارنا ہے، وہ ہمارا نفس اور ہماری روح ہے. یہ انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے روح اور دوسرا ذہنی وجود اور جسم. اللہ کے ہاں قیمت جو ہے وہ نفس زکیہ کی ہے، پاک نفوس کی ہے، پاکیزہ روح کی ہے. وگرنہ انسان کی کامیابی کی فلاح اگر ظاہری وجود پہ ہوتی نا، ظاہری بدن پہ کامیابی کا انحصار ہوتا، تو برے سے برا انسان بھی بن سمجھ کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا. ہم اندر کی نہیں جانتے، لیکن دنیا کا بدترین سے بدترین انسان بھی جب ہم اس کو ظاہری لوکیشن میں دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت حالت دیکھتے ہیں، تو وہ ویل ڈریس ہوتا ہے اور بعید نہیں، اچھی خوراک،
اچھے وسائل یہ انسان کے جسے اور وجود میں بھی نظر آتے ہیں. کچھ شادی کے جو اثرات ہوتے ہیں، اچھے کھانے پینے کے، اچھی غذا کے، تن آسانی کے اثرات وہ بظاہر نظر آتے ہیں. انسان خوشبو لگا کر معطر ہو کر مسجد میں بھی آ سکتا ہے، دوست احباب کی مجالس کو بھی اٹینڈ کرتا ہے، لیکن ہم جو نفس کی غلاظتیں ہیں، روح کی جو خرابیاں ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. کیا خیال ہے؟ ہمیں کسی کی روح نظر نہیں آتی. یہ کیسی روح ہے؟ اس انسان کا باطن کیسا ہے؟ معیار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ظاہری بدن، خوبصورتی، مال و متاع کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے ہاں جو اصل میرٹ اور معیار ہے وہ تقویٰ ہے. وہ ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، وہ نفس کا تزکیہ ہے، وہ روح کی تزکین و آرائش ہے. اور روح کو جو غذا مہیا ہوتی ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے، وہ رب تعالیٰ کے تعلق سے ہوتی ہے، وہ کتاب اللہ کی تلاوت سے ہوتی ہے، ذکر اذکار سے ہوتی ہے، حقیقی توحید اور حقیقی ایمان سے ہوتی ہے، شرک کی غلاظت سے، پاکی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ روح میں جو تقدیس پیدا ہوتی ہے، طہارت پیدا ہوتی ہے، جو ہو سکتا ہے بظاہر کسی کو نظر نہ آئے. معاشرے میں جو میرٹ اور معیار اور بظاہر عموماً اکثریت دنیا کی جو وہ حسن کی پجاری ہوتی ہے، تو جو روح ہے اس کی تطہیر اگر ہے تو عند اللہ وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے. بظاہر رنگ کالا کروٹا کیوں نہیں ہے، ہونٹ موٹے کیوں نہیں ہے، اور پراگندہ حال کیوں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. میرے صحابہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، دولت کو دیکھتا ہے. یہ کتنا امیر ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے دنیا، کتنے اعلیٰ عہدے اور اقتدار میں ہے، کتنا امیر ہے، کتنا غنی ہے، کیا کیا اس کے بعد اختیارات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے. اگر یہ معیار ہوتا نا تو فرعون کامیاب ہونے والوں میں سر فہرست ہوتا، آگے آگے نمرود قارون ہوتا، یہ ابو لہب، ابو جہل، ابو لہب جس کے بارے میں مکمل ایک سورت کا نزول ہوا تھا. حسب نسب کے اعتبار سے، سرداری اور چتراہٹ کے اعتبار سے وہ ایک عظیم انسان تھا اس معاشرے میں، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں ایک کوڑی کی بھی اس کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تا قیامت اس کی بربادی کی صورت اتار دی. اس کی بربادی کی خبر ہے سورہ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حقیقی چچا ہے، اور یہ وہ انسان ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر صہیبہ لوٹی کو آزاد کیا تھا. معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیار، تعلق داری، رشتہ داری، مال و متاع، حسب نسب یہ چیزیں کام نہیں دیتی. اگر یہ حسب نسب کام دیتا ہوتا، یہ ریلیشن کام دیتی ہوتی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن تھا ابو لہب وہ کامیاب ہو جاتا، کامیاب نہیں ہوا. اگر سرداری اور چتراہٹ معیار ہوتا تو پھر عبداللہ بن ابی منافق کو گھاٹے میں نہ جاتا، اس کا نفاق جو ہے اس کو کام دے جاتا. اللہ کے رسول نے نماز بھی پڑھی، دعا بھی کی،
اپنی گود کے اندر بٹھا کر اس کے منہ میں لعاب دہن بھی ڈالا، لیکن اللہ کا معیار اور ہے۔ یہ تو تھا نا ایک تقاضا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت تھی، رافت تھی، امت کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات تھے کہ آپ نے بڑے بڑے دشمنان کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم، لیکن اللہ رب العزت کہ ہاں جو بخشش کا معیار ہے وہ ایمان ہے، وہ تقوی ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، روزے میں یہ عنصر غالب ہے کہ اس سے انسان کا دل و دماغ ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے، تعلق کرتا ہے۔ اور بنیادی طور پر جب یہ اہم عبادت ہے نا اعتکاف کی، 10 دن کی خلوت، لوگوں سے اختلاط نہیں ہے، لوگوں سے میل جول ترک ہو جاتا ہے، گوشہ نشین ہو کر انسان بیٹھ جاتا ہے، ذکر تلاوت، اللہ کی یاد، بخشش، اس کی رحمت کی امید سے اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، اس سے مانگتا ہے۔ ایک خلوت نشینی، گوشہ نشین ہو کر وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اثرات جو کہ ایک معتکف کے دل و دماغ میں مرتب ہوتے ہیں، وہ عام سائن اور قائم جو ہے قیام کرنے والا اس خیمے اور مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا جو انسان 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ کیفیت میں فرق ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے۔ اب الگ بات ہے مسجد کونے میں بہاتے اعتکاف بھی اللہ کا تقرب نصیب نہ ہو، یہ تو پھر بہت بڑی بدقسمتی ہے نا۔ لیکن جو انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، دوسروں سے وہ ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اصل جو چیز ہے وہ روح کی تقدیس ہے۔ 3 آیات قرآن مجید کے اندر 3 مقامات ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم مشن کو واضح کیا گیا ہے۔ تلاوت آیات، تزکیہ نفس، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم موضوع تھا، آپ کی بعثت کا اہم مقصد تھا۔ تزکیہ کا مقصد ہوتا ہے کہ دل کے کھوٹ کو نکال کر انسان باہر کر دے اور اس کے اندر خوبیاں بھر دے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت سے اس دل کو آراستہ کر دے، اس کو مزین کر دے، کھوٹ ختم ہو جائے۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ ایک روزے دار کو اگر نصیب نہیں نہ ہوا تو پھر سمجھے کہ جو اصل مقصود تھا اس کو میں نہیں پا سکا۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار ہوں گے کہ وہ سارا دن مشقت، بھوک اور پیاس بھی کرتے ہیں۔ رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، بہت سے قیام کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بیداری کے سوا کچھ نہیں پائیں گے۔ لہذا اصل چیز ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، حسن نیت کے ساتھ عمل کریں، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، بہترین ماحول کے اندر بھی انسان رہ کر اپنا تزکیہ نفس نہ کر پائے تو بدقسمتی کی بات ہے۔ عموماً معاشرے کے اندر یہ 4-5 چیزیں ہیں جو نفس کو خراب کرتی ہیں، روح کو متاثر کرتی ہیں، اور اعتکاف کے اندر بحالت روزہ انسان 4-5 چیزوں سے علیحدگی اور دوری اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی روح اور دل کے اندر نفاست آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے اعتکاف کی۔ یکسوئی تنہائی میں ایک جگہ پہ جم کر بیٹھ جانا
پہلی بات تو ہے کہ انسان کثرت کلام سے محفوظ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ بول چال، زیادہ گفتگو، زیادہ بول چال انسان کی روح کو متاثر کرتا ہے. اور اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کے اسلام اور دین کی خوبی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ لا یعنی فضول باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے. اور کثرت طعام، وقفر جو انسان کھاتا ہے، متکب انسان بحالت روزہ یکسوئی تنہائی میں بیٹھتا ہے تو وجود میں اگرچہ ذوق آتا ہے لیکن اس سے کیا ہے، روح کو تقویت ملتی چلی جاتی ہے. بظاہر بدن میں ذوق اور کمزوری، لیکن اس سے روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. یہ قوت اور صلاحیت اعتکاف میں ملتی ہے. اور یہی جو دو چیزیں ہیں لوگوں کے میل جول کے وقت، زیادہ گفتگو زمین کو مردہ کرتی ہے، زیادہ ہنسنا زمین کو مردہ کرتا ہے، زیادہ کھانا یہ بھی نفس کی خرابی کا باعث ہے. اعتدال کے ساتھ. اور پھر کثرت نوم، زیادہ سونا. تو جو انسان مسجد میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی نیند کو کم کر کے زیادہ تر وقت تسبیحات، تحلیلات، اللہ کی کتاب کی قرات اور تلاوت میں گزارتا ہے، تو نیند کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی روح کو ترقی ملتی ہے، اس کے ایمان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اور چوتھا جو اہم، جو معتکفین حضرات کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ لوگوں سے جب ان کا میل جول کم ہوتا ہے تو بیسیوں گناہوں اور بیسیوں معصیتوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے نا ایسا. اور اس مقام پہ آ کے بہت سی خواہشات جو ہیں وہ دب جاتی ہیں. یہی 4-5 چیزیں عام حالات میں انسان کی روح کو پراگندہ کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں. لہذا جب روح اللہ رب العزت کے ایمان سے لبریز ہوتی ہے، روح کا تزکیہ ہوتا ہے، قلب کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور اس کا صحیح تعلق اللہ سے جڑتا ہے نا، تو اوپر سے شکل و صورت جیسی ویسی بھی ہے. حالات اگر سے اس کے کمزور ہی کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی اس کا بڑا بیان ہے. اللہ کے ہاں اس انسان کی بڑی قیمت ہے. اور یہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا، اگر یہ بات اسانید میں ہو لیکن بہرحال مضبوط یہ روایت ہے. وہ ماشطہ والا فرعون کی جو بیٹی کی بیوٹیشن تھی، اس کا بناؤ سنگار کرنے والی تھی. رب تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے اس کو سزا ملی نا. فرعون نے وہ بڑے کڑاہے کے اندر اس خاتون اور اس کے بچوں کو اس کے اندر پکوڑے کی طرح تل دیا تھا. ایسا ہوا اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوا ہے. وہ کنگھی نیچے گری، اس نے بسم اللہ، اور پھر اس بسم اللہ رب تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ تصور تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ عقیدہ جمائے ہوئے تھی، وہ عورت، وہ اس دور کا جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا تھا، جس کے سامنے کوئی اس حیثیت کی طاقت اور پاور نہیں تھی. اس قوت اور طاقت کے سامنے وہ اپنے اس موقف سے نہیں پھری اور نہ ہٹی ہے. اس نے پوچھا ہے، تصدیق کی ہے، اس کو منحرف کرنے کی اس فرعون نے کوشش کی ہے، پھیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اللہ والی اپنے اس ایمان پر مضبوط رہی ہے. ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر پختگی اختیار کرنا، جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے انتہائی مقدس روح بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے نا اوپر سے جبریل علیہ السلام کی معیت میں، تو
خوشبو مہک آئی، بڑی خوشبو مہک آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل کی خوشبو کس کی ہے؟ کہاں وہ عورت، کہاں اس کے بچے؟ اللہ نے اتنا پاکیزہ اس کو بنا دیا ہے، یہ کوئی قرب و جوار کی جگہ نہیں ہے، یہ وہاں گلے گلزار اور چنبیلیوں، کلیوں اور گلابوں کا باغ نہیں ہے، وہ ہڈیوں کی مٹھی تھی بچوں کی اور اس کی جو قبر میں دفن تھی۔ اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور خوشبو اور مہک پائی تو اس نے کہا یہ فرعون کی بیوٹیشن جو ہے نا، اس کی جو نکرانی ہے، اللہ نے اس نکرانی کو یہ منصب اور یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کی خوشبوئیں آسمانوں میں بھی سنی ہوئی۔ یہ ہے انسان کا کردار اور کریکٹر، یہ ہے نفس کی طہارت۔ لعلکم تتقون قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ کوئی انسان کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ کامیابی فلاح کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ وہ وجہ یہ بتائی کہ جو انسان اپنے آپ اپنے اندرون کو پاک کر لے، مطہر کر لے، یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے نا۔ میں اپنے خود کو دور کروں، میرے جو اندر غلطیاں ہیں، میرا نفس جن شرارتوں کا اور جن دنیاوی گندگیوں اور رب تعالیٰ کی معصیت کے اندر ملوث ہے، دل و دماغ جو دنیاوی آلائشوں میں لت پت ہے، ان آلائشوں سے محفوظ کر کے ایمان کے رنگ میں رنگنا، اپنی روح کو اور اپنے وجود کو، تو پھر روح کے ساتھ یہ بظاہر جو وجود ہوتا ہے نا، جس کنڈیشن میں بھی ہو، دیکھنے والا یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گندگی گڑے میں پھینک سکتا ہے، پھینک سکتا ہے۔ وہ غلاظت اور گندگی اس کے وجود پر بظاہر کہ جو انتہائی غلیظ انسان جو اندر سے گندا ہے، پرفیوم اور خوشبوؤں کے ساتھ اپنے آپ کو معطر کر لیتا ہے، شاید لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لیکن رب تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ مصر والے نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کئی علماء بیان کرتے ہیں، ان کی زمانے میں ان کے مدرسے کے طالب علم اس وقت گھروں میں روٹیاں لگی ہوئی تھی، تو وہ نوجوان دینی علم کے حاصل کرنے والا وہ جس گھر میں جاتا تھا تو اس گھر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی جس نے اس کو پھسلایا، بہرحال اس نے بچنے کی کوشش کی، اس نے دروازے بند کیے تو اوپر خدائے آ دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، دکھاوا نہیں ہے، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا، یہ حقیقی تقویٰ ہے۔ لوگوں کے سامنے تو اظہار کرنا یہ نفاق ہے۔ وہ انسان کو نوجوان جو اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کے والدین نکلے ہوئے ہیں اور معصیت میں ملوث نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کیسے بتاتا، اور تو بیچارے کو ہیلا نظر نہیں آیا تو وہ اوپر گیا اور جو غلاظت تھی اپنے جسم پر مالی تاکہ کسی طریقے سے میں نکل گیا اور مجھ سے یہ نفرت کر رہے تھے۔ شدید سردیوں کے ایام تھے اور کسی کو نہیں بتایا، وہ ہاتھوں سے دھکے دے کے ایسے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نکال دیا۔ وہ بعد میں اس کو نمونیا ہو گیا، بیمار ہو گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ جو یہ معاملہ پیش آیا تو لوگوں نے بتایا جب اس کو دفنایا گیا نا تو اس کی قبر سے خوشبو آ گئی تھی، جو علماء بتاتے ہیں اور یہ کتاب میں لکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ روح کی تطہیر، روح کا جو تزکیہ، یہ اللہ تعالیٰ کرتا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آخری جو عشرہ جس کے چند ایام رہ گئے، اللہ رب العزت کیا فرمایا کہ چند گنتی کے ایام معدودات، چند گنتی کے، اتنی دیر سے رمضان مبارک گزر گیا کہ میرے اخلاق میں فرق آیا ہے، میرے طرز کلام میں فرق آیا ہے، میرے حسن کلام میں، میرے اخلاق میں
میرے رہنے سہنے میں، میری وضاحت میں، کہ میں نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اللہ کی طرف رجوع کر دیا ہو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ وہ رب رحیم بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس پورے رمضان المبارک کا لبیل باب یہ ہے کہ ہم اللہ سے بخشش کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہی تو وجہ، اگر بدنصیبوں میں معاملہ ہو جائے گا، وگرنہ بدقسمت لوگوں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب جو منظم طریقے سے جو بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم یہ آخری دنوں میں اپنا معمول بنا لیں، جن کو اللہ نے فرصت دی ہوئی ہے، چھٹیاں ہیں، یا جو بھائی کاروبار سے فارغ ہیں، فجر کی نماز پڑھے، اپنا معمول بنا لیں۔ تو یہ 4-5 دن جو رہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ذکر اذکار کریں، بیٹھیں، بڑی فضیلت ہے۔ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے، اس مقام پہ نماز کے بعد بیٹھے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے حق میں رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما۔ اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب سورج طلوع ہو تو رکھتے صرف، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چاشت کی ہے، جس کو اشراق بھی کہتے ہیں، وقت کے اعتبار سے نام مختلف ہے، 8 تک بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ یہ عادت ہے۔ کتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر وہ خوش نصیب انسان ہوگا بھائی کہ جو معمول کے مطابق یہ نماز پڑھتا ہے، اشراق کی 2 رکعت بیٹھا رہے، سورج طلوع ہو، 10-15 منٹ کے بعد پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت فقعد یذکر اللہ، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت، پھر بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کان لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، فرمایا ایسے شخص کو مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ انسان تعجب کرتا ہے نا اتنا بڑا سرمایہ لگایا نا، پیسے لگائے، سفر کی مشقتیں برداشت کی، تو سنڈے کی 2 رکعت اس طریقے سے ذکر اذکار سے اتنا بڑا اجر و ثواب کیسے؟ تو اس اضطراب، تردد اور اس شبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرما دیا۔ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے۔ میں مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح چلتے ہیں، جو اگلی پچھلی سنتے ہیں، زور سے پہلی 4، زور کے بعد کی 4، کم از کم یہ یاد کر لیں کہ یا اللہ اب اس کے بعد سستی بھی ہوگی، یہ اشراق کی کم از کم 2 پڑھ لیا کریں، سارا دن اللہ رب العزت کی ضمانت، اللہ کی پناہ میں، پھر 2 رکعات سے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا بھی ہو جاتا ہے۔ ابن آدم ارکع لی 4 رکعات اول نہار فی الآخرہ، اے انسان تو دن کی شروع میں 4 رکعت، چلو کم از کم 2 ہی پڑھے، یہ پڑھ لو، میں پورا دن تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ آخر یہ ہمارے اندر داعیہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج سے عہد کریں کہ ہم یہ نماز نہیں چھوڑیں گے کسی عذر کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ علماء اکرام احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، آپ معمول کے ساتھ یہ 4 کی نماز پڑھا کرتے تھے، تھوڑی سی لیٹ پڑھ لیں، جب سورج کی تپش شروع ہو جاتی ہے تو اس کو 4 کہتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو نوافل کا اہتمام کیا جائے، جو میرے بھائی معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کریں، جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، ویسے تو تہجد عمرہ 13 دن ضعیف ہے، تو وہ آپ بھی وہ 5 حجوں اور 5 عمروں کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے سونا کم کر دیا جائے،
یہ نہیں کہ فجر پڑھی اور سوئے 5-7 گھنٹے تو 3-4 گھنٹے سوئے، پھر زور کے ٹائم پہ اور پھر 4 سجد، معمول کو بدلیے۔ جو انسان 12 رکعات ایک دن میں پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو انسان 12 رکعات 12 نوافل ایک دن میں پڑھتا ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، 12 رکعات، بونی اللہ بیتن فی الجنہ، یہ گارنٹی ہے ایسے انسان کا گھر اللہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ باقی رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، وہ بہت غفور رحیم ہے۔ جب ہم اس کی رحمت میں آئے تو ہمارے اوہام اور تصورات سے بھی اس کی رحمت والا ہے۔ ایک بدکارہ عرصہ دراز کی بازاری عورت ہے، وہ ایک کتے کو پانی پلاتی ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ایک شخص نے، بخاری کی حدیث ہے، وہ راستے میں ٹہنی خاردار تھی، اس کو الگ کر دیا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے۔ وہ جو 100 انسانوں کا قاتل تھا، رب تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ ابھی وہ پوچھنے اور تحقیق کے لیے نکلا ہے، وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی گارنٹیڈ بات ہے بخاری وغیرہ کی روایات کی روشنی میں کہ جو انسان باقاعدہ روزے کا اہتمام کرتا ہے رمضان مبارک کا، لیلۃ القدر کی اس کو توفیق مل جاتی ہے، 5 راتیں ہیں۔ پہلے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ کیا اعتکاف، پھر لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر دوسرا عشرہ کیا، پھر لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر تیسرا عشرہ کیا تو پھر آپ کو بتایا گیا جی یہ لیلۃ القدر ہے، پورا مہینہ بیٹھنے کے بعد۔ اور ہمارے لیے کتنی اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ آخری عشرے کی فرمائش صرف 5 راتوں میں کوشش کرو، 5 راتوں کو جاگ لو، عبادت کر لو، لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اور یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 ماہ کو پیش بنتے ہیں، اتنی سی عمر بھی نہیں انسان کو ملے، اگر نہ بلوغ کے بعد عبادت شروع ہو تو 50-60 سال بنتے ہیں۔ تو ابھی موقع ہے۔ احادیث کی روشنی میں فرمایا اگر تمہاری 21ویں 23ویں رہ گئی ہے نا تو کم از کم باقی 3 راتیں نہ فوت ہونے پائیں، 25ویں 27ویں اور 29ویں آ جا کے فل پورا زور 27 میں لگا کے بعد میں تاکہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر پہلی راتوں میں سستی ہو گئی ہے تو پھر تمہیں باقی راتوں میں مغلوب نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اندر باقاعدہ امام کے ساتھ قیام اللیل کریں، نماز تراویح پڑھیں، بہت بڑا اجر ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے کہ تسبیح آپ پڑھا کریں۔ اور پھر اسی عشرے کے اندر لیلۃ القدر اتنی عظیم ہے، تو میں جو انسان اس کے لیے کوشش نہیں کرتا جس سے رہ جاتی ہے لیلۃ القدر، ولا یحرم خیرها الا محروم، بد نصیب انسان ہی اس کو کھوتا ہے، بد نصیب انسان، بد نصیب اور شقی انسان لیلۃ القدر کی فضیلت سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور غور فرمایا یہ لیلۃ القدر کو اتنا مقام کیسے ملا ہے، لیلۃ القدر کو یہ عزت کیسے ملی ہے، ایک قابل غور بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ لیلۃ القدر میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے عمل اور عبادت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے لیلۃ القدر افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ عظمت کیوں نصیب ہوئی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا رسول، اس لیے ہم اگر عزت چاہتے ہیں اللہ کے ہاں، ہمارا معاشرہ عزت چاہتا ہے اللہ کے ہاں، ملک اور قوم و ملت اللہ کے عروج چاہتے ہیں، تو اس قرآن کو سینے سے لگا لیجیے۔ لیلۃ القدر کو جو عزت ملی ہے کہ اللہ نے مرتبہ دے دیا، یہ اسی سے ثابت ہو رہا ہے۔ شہر رمضان جو
نزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. تمہیں کیا معلوم ليلة القدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس حوالے سے مزید چوکس ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور بجائے ظاہری حسن و جمال اور بدن کے اس کو آراستہ و فراستہ کرنے کے اپنی روح کے بارے میں سوچیں، تزکیہ نفس کریں، اور تزکیہ نفس ہوگا کثرت تلاوت سے، کثرت استغفار سے، تسبیحات تحلیلات سے، چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہم لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے کریں. جتنا ہمارا اندر تاریخ ہو چکا ہے نا، تو سچی بات کیا تھا، باقی تو ہو سکتا ہے فرشتے ہو، میں تو اپنی گناہگاری کی بات کر رہا ہوں. ہم اندر سے اتنے تاریخ ہو چکے ہیں کہ حقیقت ہے آپ نے تجربہ کر لیا ہوگا یا کر رہے ہیں، مزید تجربہ کر لیں کہ ہمیں استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بخشش کی، معافی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن دل پہ زانگی اتنا چڑھا ہوا ہے معاصی میں اور گناہوں کو. گناہ صرف یہ نہیں انسان بدکاری کرے، وہ یہ صرف ایک گناہ یہ سود کھائے نہیں، آپ کا اپنی اس بات کو بے گناہ کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو زبان سے ستانا، یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں انہوں نے ہماری زندگی کو پراگندہ کر دیا ہے اور روح کو یہ غلیظ بنا دیتے ہیں. لہذا اب یہ تیزی کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے. یہ اسلاف، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ یہ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ، تابعین اسلاف میں ان کی کوشش دیکھیں. جو ان کی 21ویں رات شروع تھی، آخری عشرہ شروع ہوتا. امام طبری رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں وہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجد میں آتے تھے، خوشبو لگا کے مسجد میں آتے تھے. روزانہ ہر رات خصوصاً تاک راتوں میں کپڑے نئے پہن کے خوشبو لگا کے غسل کر کے مسجد میں آتے تھے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ ہے، ثابت بنانی رحمہ اللہ ہے، امام طبری رحمہ اللہ نے آثار ابن ابی شیبہ وغیرہ میں بس اندر سے ذکر کیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے. جیسے امید ہے اب آپ نے اپنا جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو گھٹایا ہوگا. خدا رہا اس کو چھوڑ دیں، بچ جائیں، اس سے بچ جائیں. یہ چٹ جائے گا، چاٹ جائے گا آپ کے دل و دماغ کا، آپ کی صلاحیتوں کو. یہ موبائل جو ہے چاٹ جائے گا. اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کریں. اب فطرانہ اور پھر فدیے کا بھی مسئلہ ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو روزے میں رکھ سکتے ہیں. ان میں انتہائی بوڑھا انسان، معمر، بوڑھی عورت، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی ماں یا دائمی مریض جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہوتی. صاحب فراش بیچارہ ہمیشہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام مریضوں کو تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کے دکھ درد سے محفوظ فرمائے. تو ایسے افراد کے لیے وہ ایک وقت کا کھانا کافی ہے. ٹھیک ہے، صحابہ میں مختلف قول ہے. کوئی ایک مد یعنی 8 کلو کہتا ہے، کوئی 1 کلو 1.25 کلو اناج کہتا ہے، غلہ کہتا ہے. لیکن اپنے حالات کے مطابق کہ جس انسان کی یہ کنڈیشن ہے اور حاملہ یا مرد ہے عورت جس کو اپنی جان یا بچے کے بارے میں خدشہ ہے، دودھ پلانے کے حوالے سے کمزور یا روزہ رکھ کر اس کو فیڈ کرانا مشکل ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ ضروری نہیں، اس کا فدیہ دے دیں. تو گویا 30 دن کا جو فدیہ ہے وہ اگرچہ ایک ہی وقت میں 30 مسکینوں کو رجا کر کھانا کھلا دے، آپ کا فدیہ ادا ہو جائے. بوڑھے والدین، بوڑھی ماں، اس طرح کے جو دوسرے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ صحیح بخاری کی حدیث مسلم بھی آتی ہے. ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے، پورا سال مسلسل بیمار رہے اور ہمت اور قوت نہ رہی. تو انہوں نے کیا کیا، 30 مسکینوں کو بلایا اور ایک ہی وقت میں کھانا کھلا کر فارغ کر دیا. تو من تطوع فهو خیر اللہ،
جو 2 ٹائم کا دے دے وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. اور باقی رہا کہ جو وقتی طور پر بیمار و مریض ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے فائدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں قضا دے دے. ہر مریض کے لیے یہ رخصت نہیں ہے. اور جہاں تک فطرانے کا مسئلہ ہے تو فطرانے کی جو مشروعیت ہے اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں. بخاری وغیرہ کی روایات ہیں. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر، پوری حدیث آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر وغیرہ سے روایت ہے کہ آپ نے 1 سال کھجوروں کا، جو کا یا گندم وغیرہ جو بھی انسان اپنے علاقے میں غالب خوراک کھاتا ہے وہ ادا کرتے ہیں. یہ کم و بیش 2.5 کلو کے لگ بھگ، بالکل تولا بتولا یا گراموں میں آپ کریں تو پھر تو 2 کلو اور 100 گرام، 2 کلو 100 گرام قریب بنتا، لیکن لگ بھگ 2.5 کلو قریب آپ اس کو ادا کریں، جس طرح کہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے. اس کے لیے الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ لسٹ جو وہ گھرانے جو ضرورت مند ہیں، فطرانے کے مستحقین ہیں، ماشاءاللہ خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. اپنے علاقے کی جو ضرورت مند عورتیں یا فیملیاں تھیں نا، انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے. اس وقت لوگ قیمت کی طرف پڑے ہوئے ہیں کہ پیسوں میں تو جان چھڑا رہے ہیں، اور یہ بڑی کعبہ سنت کا احیاء ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور فطرانہ جمع ہوتا تھا. تو سب احباب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی اہل خانہ بنتے ہیں نا، وہ جو خیرات کو بچہ کیوں نہیں پیدا ہوتا تو عید الفطر سے پہلے وہ فطرانے کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے. تو فی کس 2.5 کلو 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، یا جو اپنا غلہ ہے یا جو پیکج بنا کے خود دینا چاہتا ہے تو وہ سمار تک جمع کرواتا ہے قاری صاحب کو. منگل کو یہ تقسیم ہو جائے گا انشاءاللہ. مستحقین کے ہاتھوں یہ لگے گا. یہ بہت بڑا کام کیا ہے. آپ کہتے ہیں مسکین نہیں ملتے اور کس کو اناج اور غلہ دے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سنت کو بصورت سنت ادا کرے اور باقی ان کی ضرورت اپنے پیسوں کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے توفیق دی ہے. اور دوسرا چلتے چلتے ایک تو یہ گزارش تھی سماعت تک جمع کروا دیں اپنا فطرانہ، منگل کو تقسیم ہو جائے گا. اس والے سے احباب بولے نہیں. اور دوسرا مسجد کے لیے بھی کم و بیش 50,000 روپے کی ضرورت ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کام کریں گے. اور نماز عید جو ہے انشاءاللہ جامع مسجد طیبہ میں ہم 6:30 بجے ادا کریں گے انشاءاللہ 6:30 بجے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنت کے مطابق جو بقیہ ایام ہیں اس میں اپنی خشیت نصیب فرمائے اور صحیح اپنے سے تعلق جوڑنے کی ہمیں ہمت دے، حوصلہ عطا فرمائے، وہ ایمانی حرارت نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے یہ جذبہ اور داعیہ عبادت کا پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے تعلق کا پیدا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی خصوصی رحمت سے معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین رب العالمین. صدقۃ الفطر کی مقدار ماشاءاللہ گندم کے حساب سے، یہ گندم کے حساب سے بھائی 130 روپے، ٹھیک ہے، جو اپنے افراد خانہ کا قیمت دینا چاہتا ہے آگے انشاءاللہ اس کا اناج خرید لیا جائے گا. یہ اس میں کوئی حرج ایسے ہی نہ کر سکتے. آپ پیمنٹ کریں گے انشاءاللہ وہ خرید کر وہ اپنے جگہ پہ پہنچ جائے گا.
تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ شیڈول بنایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے. اور جو بھی روزوں کی یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے, فرمایا یہ صدقۃ الفطر کیوں فرض ہے؟ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. جو آپ ادا کریں گے نا, اس سے جو 29-28 دن ادائیگی سے پہلے آپ سے باہر کا روزہ تسامحات ہو گئے ہیں نا, پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ کوئی ہے ہمارے روزے کی گارنٹی, زبان کی گارنٹی, آنکھوں کی گارنٹی؟ اگر تو ہوئی نا بحمدللہ, اگر اس کو محفوظ طریقے سے آپ نے باقی 5-6 روزے رکھ لیے نا, سچی توبہ نصیب ہوگی, تو اللہ رب العزت اس وجود کو قیمتی بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو اب دوسرا جو مقصد ہے وہ مساکین کا کھانا بن جاتا ہے, تو ان کو خوراک مل جاتی ہے. اب میرے بھائیوں, عید الفطر کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے, سب احباب کو عافیت میں رکھے. تو اس کے لیے آپ کو معلوم ہے سنت کی روشنی میں انسان صاف ستھرے نئے کپڑوں کے اللہ نے توفیق دی ہے, تو وہ اچھا ڈریس پہن کے آئے. جو مائیں بہنیں ہیں وہ شرعی لباس کے اندر آئیں, برقع اوڑھ کر یا بڑی چادر اوڑھ کر. اور عید الفطر کی ادائیگی یہ فرض ہے راجع موقف کے مطابق. یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی خوشی کا دن ہے, یہ انفرادی چیز نہیں ہے. انفرادی طور پر انسان خوشی منائے, لہذا حکومت کی طرف سے جو بھی اعلان ہو ہم اسی سال سے چلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق خاص سے ان کو نوازے اور صحیح فیصلہ کریں. بچوں کو نہلائیں, بچوں کو کپڑے پہنائیں, اور مرد حضرات اپنا جو شرعی لباس ہے شلوار ٹانوں سے اوپر. اور یہ نہیں ہے کہ بالکل عید کا موقع ہے اور جو کچھ بار منہ پہ آئے ہیں ان کو گندی نالی میں پھینک کے آ جائیں. آپ احباب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ سنت کو چہروں پہ سجائیں سنت کو. اس مسنون عمل کو جو کہ شریعت کی روح سے فرض ہے, اس صورت میں مسجد میں آئے. اور جو مائیں بہنیں ہیں وہ پرفیوم عطر بے حجابی سے محفوظ ہو کے آئے. جو عورت خوشبو لگا کے آتی ہے تاکہ مرد خوشبو پائیں اور وہ محسوس ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت بدکارہ ہے, فَهِيَ زَانِيَةٌ. ایسی عورت بدکارہ ہے, نعوذ باللہ, راستہ بدل کے جائے. اور آنے سے پہلے آپ نے ایک سنت بھی ادا کر لی. کون سی سنت ہے وہ؟ آپ کو جو نے کھا کے آئے یا کلہن بھی کرا 3 کھائیں 5 کھائیں 7 کھائیں, یہ بھی آپ نے نہیں بھولنا, یہ کھا کے آئے. اور جو ہی اعلان ہو کہ صبح عید الفطر ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ جو بھائی بیمار ہیں ان کو مکمل تندرست فرمائے. اللہ اشفی مرضانا ومرضى المسلمین, اللہ اشفی مرضانا ومرضى المسلمین, اللہ ان کو مکمل تندرستی عطا فرمائے. تو آپ جب مسجد میں آئیں اور اعلان یہ ہو جائے تو تکبیرات کہتے ہوئے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, ڈوبنا نہیں ہے. اللہ کی تکبیرات اور تحمیدات کے ساتھ گنگناتے ہوئے مسجد میں آئے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمہ توحید, یہ تکبیر و تعظیم, یہ بہت اللہ کو پسند ہے. ایک دفعہ انسان الحمدللہ کہہ دینا, سبحان اللہ کہہ دے, الحمدللہ تملأ المیزان, اللہ کی میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے, اگر اس میں خاتمہ ہو جائے نا تو اللہ رب العزت جنت نصیب فرما دیتا ہے. اتنا عظیم عمل. تو جیسے زبان سے ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے, تو اندرونی طور پر بھی اس کے بارے میں عقیدہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے. رب تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ کچھ اگر مسئلے رہ گئے ہوں تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو بقیہ کچھ دن ہے میرے بھائی کو خدا اللہ کی طرف رجوع کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں اور کثرت سے استغفار کریں. یہ جو خصوصاً آتے آ رہی ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی,
اس کو حفظ جان بنائیں. اگر معافی ہو گئی نا، دنیا میں معافی آپ کی دولت سے آپ کے حق میں بہتر ہے. دنیا میں معافی ہے، اللہ بھی معاف آمین. تو یہ اعلان ہے شان قرآن و شان مصطفیٰ کانفرنس. یہ ختم قرآن کے موقع پر 27 روز اتوار نماز تراویح کے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری ابو سفیان صاحب حافظ وجوہ خطاب فرمائیں. اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اچھا خصوصی یہ ہے کہ خطاب کے بعد ریفریشمنٹ کا بھی خصوصی اہتمام ہے. ماسک بھی ہوتا، ٹھیک ہے، ماسک لگا کے وہاں جائیں. یہ جامع مسجد سکینہ خالد آباد قریب نمبر 5 ہے، جامع مسجد مولانا شریف شاکر صاحب علی. اللہ آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.